الامر بالمذکور فی هذه الآیہ لا بد وان یکون معصوما، یہ عصمت، دلیل عصمت قرار دیتے ہیں یہ بھی. حالانکہ امام فخر الدین رازی کو امام المشککین یا امام المشککین کہا جاتا ہے کہ یہ ہر بات میں شک کرتے ہیں، کیونکہ تحقیق کے لیے شک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تحقیق کے لیے پہلے شک کریں تاکہ یقین تک پہنچ جائیں، یہ ان کا نظریہ تھا. اور شک کر کے تحقیق کے بعد یقین تک پہنچنے کے جو مراحل تھے، ان کے بعد انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ امام کو یعنی اولی الامر کو معصوم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ معصوم نہیں ہوگا تو پھر اس کی بات، پھر اللہ کیسے کسی غیر معصوم کی اطاعت کا حکم دیتا ہے کہ جس کا عمل جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ مطابق حکم الہی نہ ہو. بنابراین ہم یہ کہتے ہیں کہ اولی الامر چونکہ معصوم ہونا ضروری ہے اس کا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی اطاعت کا حکم پیغمبر اکرم کی اطاعت کے ساتھ ہی دیا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ کوئی کسی کو خاص طور پر اولی الامر بنانا چاہے اور اسے وہ اس معیار سے دوسری طرف لے جائے اور وہ کہے کہ کوئی بات نہیں، پیغمبر فرما چکے ہیں کہ تم جس کو چاہو منتخب کر لو، اور قرآن کہتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. حالانکہ اولی الامر کا امر اور ہے، امرہم شورا بینہم کا امر اور ہے، اس کا آپس میں کوئی ربط ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور انہوں نے اس کو ملا کر، لفظ امر کو ملا کر کہہ دیا کہ امرہم شورا بینہم. حالانکہ وہاں بھی یہی ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. مشورہ کر لو، پوچھ لو ان سے، لیکن جب فیصلہ کرو تو اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی فیصلہ آپ کا ہے. اور حضور کے بارے میں یہ بھی فرما دیا. اب یہ وہاں لے جاتے ہیں، لہٰذا یہ صحیح نہیں ہے. میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے مغالطات میں ڈال کر اپنے گناہوں میں اضافہ نہ کریں. اپنے ٹائٹل کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو اتنا ہی کافی ہے جو آپ بیان کر چکے ہیں. یہ دیکھیں کہ آیات میں تحریف نہ کریں، آیات کے معانی کو بدل کر دوسری آیت قرآن کو معیار بنائیں، قرآن کو معیار بنائیں. یہ جو جعلی راوی، جعل ساز، جو روایت گھڑنے والے راوی جو ہیں، ان پر اعتماد کر کے قرآن کی نفی نہیں کرنی چاہیے. قرآن جو کہتا ہے ہمیں وہ اس پر عمل کرنا چاہیے. قرآن نے اولی الامر کو معصوم قرار دیا ہے اس آیت کی روشنی میں، اور خود امام فخر الدین رازی کے بقول. تو جب یہ آیت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ معصوم ہونا چاہیے، عقل بھی یہ کہتی ہے، تو پھر عقل کی خلاف ورزی، مفسرین کی خلاف ورزی، ظاہر آیت کی خلاف ورزی، پھر آپ کون سے قرآن کی حجیت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ قرآن حجت ہے، جس قرآن کے ظاہری الفاظ سے سمجھے جانے والے معانی کو بھی آپ نہیں مانتے ہیں؟ بحث کا اصول یہ ہے. اب میں چاہتا ہوں آج یہاں چونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات کے نزدیک کل عید ہو اور آج شب عید قرار پائے، اور جو بعض حضرات کے نزدیک پرسوں عید ہے وہ تو پرسوں کریں گے، اللہ مبارک کرے انہیں بھی، اور جو کل کر رہے ہیں انہیں بھی. میں آج زیادہ وقت نہیں لوں گا، ایک نص کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور باقی باتیں آئندہ بیان میں انشاءاللہ ہوں گی. یہ آیہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وہاں سے شروع کرتا ہوں نص کا بیان کہ جب حضور نے اعلان بعثت فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور اعلان توحید کے ساتھ اپنی بعثت کا اعلان فرمایا، تو اس کے بعد جب آیہ انذار اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب اپنے خاندان کے قریبی افراد جو ہیں انہیں بھی انذار کرو، تو سب کو حضور نے بلوایا اور ان کے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا، کھانا پکوایا، اور اس وقت یہ اعلان کیا یا بنی عبد المطلب،
انی واللہ ما علم شابا فی العرب جاء قومہ بافضل ما قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ وقد امرنی اللہ تعالی ان ادعوکم الیہ فأیکم یوازرنی علی ھذا الامر علی ان یکون اخی ووصی وخلیفتی فیکم۔ اے بنی عبد المطلب، مجھے اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ کوئی عرب نوجوان اپنی قوم کے پاس اس سے بہتر چیز لایا ہو جو میں تمہارے پاس لایا ہوں۔ میں دین و دنیا کا بہترین تحفہ لایا ہوں، مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی دعوت دوں۔ اب یہاں تک حکم الہی کا اشارہ کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ جو اگلی بات ہوگی وہ بھی حکم الہی ہوگا نا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی طرف بلاؤں۔ اس کے بعد کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تم میں سے کون ہے جو اس سلسلے میں میرے ساتھ تعاون کرے تاکہ وہ میرا بھائی، میرا وصی اور میرا خلیفہ و جانشین بنے۔ اب یہاں پر یہ بھی تاریخ طبعی جلد 2 صفحہ 216 پر طبع مصر طبع اول ہے، اور کامل ابن اسیر جلد 2 صفحہ 122، مسند احمد بن حنبل جلد 1 صفحہ 111 طبع مصر، کنز العمال طبع حیدرآباد جلد 6 صفحہ 408 اور صفحہ 392، تاریخ ابو الفدا جلد 1 صفحہ 119، تفسیر طبع مصر، تفسیر معالم التنزیل صفحہ 663، تفسیر ابن کثیر جلد 7 صفحہ 191، تفسیر ترجمان القرآن صفحہ 99، تفسیر در منصور جلد 5 صفحہ 97، تفسیر خازن جلد 3 صفحہ 371، معارج النبوہ جلد 2 صفحہ 25، سیرہ حلبیہ جلد 1 صفحہ 286 اور متعدد دوسری کتب میں، حدیث و تاریخ کی کتب میں یہ واقعہ درج ہے کہ حضور نے جب یہ اعلان فرمایا کہ کون ہے تو سارے خاموش رہے، بیٹھے رہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی بیٹھ جائیے، دوسروں کا امتحان لینا تھا نا۔ تو پھر پوچھا، پھر کوئی نہ اٹھا، پھر علی اٹھے، پھر حضور نے فرمایا ذرا بیٹھ جائیے۔ تیسری مرتبہ جب کوئی نہ اٹھا تو علی اٹھے، تو حضور نے اس وقت ان کے اٹھنے کے بعد کیا فرمایا؟ اب یہ یاد رکھیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، اب جو کچھ بھی بات ہوگی وہ اللہ کی طرف سے ہوگی۔ حضور نے مولا کائنات کا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور یہ سب کے سامنے بتایا، ان ھذا اخی، چونکہ وعدہ کر چکے تھے، اعلان فرما چکے تھے کہ جو میری مدد کرے گا یا مدد کرنے کا اعلان کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ ھذا اخی، یہ میرا بھائی، وصی، اور میرا وصی ہے۔ یہ نہ کہیے گا کہ وصیت نہیں تھی، وصی اسی سے ہی کہتے ہیں۔ یہ نص ہے، نص 2 طرح کی ہوتی ہے، قولی اور فعلی۔ یہاں پر قولی بھی ہے اور فعلی بھی ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل نص کے بارے میں آئندہ بیان میں عرض کروں گا۔ ہو سکتا ہے کل عید کی وجہ سے ہم پروگرام نہ کر سکیں، لیکن آج اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آئندہ بیان حق میں ہم یہ بیان کریں گے کہ نص کی کتنی قسمیں ہیں۔ لیکن آج اشارہ کرنا چاہتا ہوں نص کی 2 قسمیں ہیں، بلکہ 3 قسمیں ہیں، لیکن عموماً 2 قسمیں اہم ہیں، قولی اور فعلی۔ تقریری بھی نص کی اس میں آ جاتی ہے اگر اسے حدیث